بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت سارے واٹس اپ آئے اور انہوں نے کہا کہ سر ہمارے حالات کے بارے میں بتائیں، آپ جو باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں آپ سے سننا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے حالات اور کوئی چھوٹی موٹی سیاسی پریڈکشن کیا کریں ہر ویڈیو میں، تاکہ ہمارا ہم اپڈیٹ ہوتے رہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکارپیو کا جو سٹارٹ ہے وہ ہو گیا اور اسکارپیو کے لیے بڑی خوشی ہے، خوشی کا دن سٹارٹ ہو گیا کہ اسکارپیو اپنے پھنسے ہوئے دنوں میں سے، مشکل دنوں میں سے بہتری کی طرف نکل آئے گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ جو دوسرے سٹار ہیں وہ بھی بہتری کی طرف ہوں گے۔ یہ ایک مشکل وقت تھا جو اسکارپیو نے گزارا ہے کہ کام ہوتے نہیں ہوتے تھے، بہت سارے چیزیں بن رہی تھیں لیکن مکمل نہیں ہو رہی تھی، بہت سارے آسرے بن رہے تھے لیکن ٹوٹ رہے تھے۔ تو اب انشاءاللہ اسکارپیو کافی بہتر پوزیشن میں آ گیا ہے اور اس کو اور بھی سٹار جو ہیں وہ بڑی پازیٹیو انرجی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بہت فائدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا۔ اس کے جابز کے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے، اس کے رشتوں کے معاملات حل ہوں گے، اس کے کاروبار کے معاملات حل ہوں گے، اس کی صحت کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں، اس کے آگے کی جو لائف ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گی۔ اور اس وقت جو اسکارپیو جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں جو پھنسا ہوا تھا اس میں سے نکل جائے گا۔ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایرس کی۔ ایرس جو ہے یہ آتشی برج ہے اور حمل اسے کہتے ہیں، اور مشتری نامے گھر کے مالک کے طور پر دوسرے گھر میں رہنے کی وجہ سے آپ کو روحانی پوزیشن جو ہے، آپ کی روحانی تسکین جو ہے اور روحانی جدوجہد جو ہے اس میں ایک اچھی پازیٹیو اپرچونٹی ملے گی، اس کی سوچ جو ہے وہ بڑی آپ کی بہتر ہوگی۔ ایرس کے اندر جو ہے ایک بڑے طویل وقت کے لیے دلچسپ کیفیات بیدار ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا تعلیمی اور روحانی تعلق جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ پھر یہ ہفتہ خاص طور پر اچھا رہے گا کیونکہ اس دوران آپ کی صحت بہت بہتر رہے گی، جس کی وجہ سے آپ ایسی سرگرمیوں پر توجہ دے سکیں گے اور اس سے آپ کو اندر سے خوشی کا احساس بھی ملے گا۔ اس ہفتے کا آغاز آپ کے لیے مالی معاملات میں اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں آپ کا پیسہ کسی نہ کسی وجہ سے خرچ ہوگا، کچھ ایسے اخراجات نکل آئیں گے جو آپ کو کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ اپنا گھر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے خاندان میں ایک نئی بحث چھڑ جائے گی اور آپ کے بزرگ بھی اس ہفتے اسے متنازع بنا سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، اور اگر آپ اس کو خاموشی سے خریدنے کے بعد ڈسکلوز کریں تو اس سے آپ کا اعتماد بھی بڑھے گا اور آپ اپنے خاندان کے افراد میں کافی بہتر وقار آپ کا بلند ہوگا۔ کیتو چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے اعلیٰ افسران کام کی جگہ پر آپ کے بہت خوش رویے کے ساتھ پیش آئیں گے اور آپ کو کام کی پریشر کی وجہ سے کافی مایوسی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے اور آپ کی لائن حاضری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کو کاموں اور ذمہ داریوں کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ رویے کو ترک کرنا ہوگا، جس کے نتیجے میں آپ کو آپ کی ذمہ داریاں سنبھال کر کسی اور کو دے دے گی۔ اس ہفتے بہت سے طلباء اور طلبات کا
حد سے زیادہ اعتماد اور سستی ان کی تنزلی کی بڑی وجہ بن سکتی ہے، اس لیے آپ کو ان کی برائیوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اپنے مقصد کی دوڑ سے باہر کر دیں گے۔ غلط سوسائٹی اور غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے، موبائل اور لیپ ٹاپ کا بے جا استعمال کی وجہ سے آپ کا تعلیمی معیار کم ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رشتوں کے معاملے میں ایریز کو خوشخبری ملے گی، جو رشتے رکے ہوئے تھے وہ ان میں آسانی ہوگی، خوشخبری ہوگی، رشتے آئیں گے اور طے بھی ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ایک اچھا گھر کا ماحول اور جو ایک جمود طاری تھا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایریز کو صدقہ کالے ماش، گوشت اور غریب کو کھانا کھلانا چاہیے۔ کالے ماش کا صدقہ ضرور دیں، گوشت کا صدقہ بھی آپ دیں، غریب کو کھانا ضرور کھلائیں۔ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 200 بار کا ضرور ورد کریں اور دعا کریں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ آپ کا لکی پتھر جو ہے وہ یاقوت، مرجان اور فیروزہ ہے، اس کو آپ پہنیں، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور پازیٹیو انرجی ملے گی۔ اب ہم بات کریں گے ٹورس کی۔ ٹورس خاکی برج ہے، سور اسے کہتے ہیں۔ مشتری 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے دوران اسٹریٹ فوڈ سے پرہیز کریں، جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور اچانک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے، اور بیماری کا یہ عرصہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، لہذا احتیاط کریں۔ ایسی حالت میں گھر میں صرف اور صرف اچھا کھانا کھائیں اور باہر کے کھانوں سے پرہیز کریں۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ تقریباً 30 منٹ واک کریں، یوگا کریں، ورزش کریں، تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی اس ہفتے آپ سے کچھ ادھاری بھی لے سکتے ہیں، اور آپ خوش دلی سے اس کو دیں تاکہ آپ کے اور آپ کی فیملی کے اندر ایک بانڈنگ اچھی ہو۔ آپ ان کی مالی مدد کرتے ہوئے انہیں قرض کے علاوہ قرض حسنہ دیں، لیکن اس سے آپ کو خود کو بہتر فیل کریں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کو مستقبل میں اور زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس ہفتے کے دوران خاندانی ماحول میں کافی کشیدگی اور بگاڑ کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سے آپ کے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ جو آپ کو کچھ تکلیف کا احساس بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ زول کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنے باس سے اور ان کے بارے میں بہت سارے ایسے مواقع بھی ملیں گے جو آپ کو ان کے باس کے نزدیک کر دے گی، اور ماضی کی غلطیوں کو ختم کر کے آپ اس بے چینی سے نکل کر ایک اچھی مستقبل کی پلاننگ میں باس کے ساتھ ایک اچھا کمفرٹ لیول جو ہے وہ مینٹین کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کو پڑھائی کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کرنے سے گریز کرنا پڑے گا، بصورت دیگر آپ کو آنے والے امتحان میں سنگین منفی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اسباق اور پڑھائی میں زیادہ سے زیادہ سنجیدہ رہیں، اور منگل کے روز سے صدقہ دیں۔ رشتوں کے بارے میں ٹورس جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں آ چکا ہے، اور جو رشتوں کے معاملات میں ایک بندش اور رکاوٹ تھی، انشاءاللہ تعالی وہ کھل جائے گی، اور آپ کے رشتے کی معاملات بہتری کی طرف چل پڑیں گے۔ جو لڑائی جھگڑے گھر میں شریک حیات کے ساتھ معاملات رشتہ توڑنے کی طرف باتیں جا رہی ہیں، وہ ختم ہوں گی، صلح کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا گھر دوبارہ سے آباد ہوگا۔ منگل کے روز صدقے کا گوشت کا صدقہ ضرور دیں اور غریب کو کھانا کھلائیں۔ ہفتے والے دن کالے ماش کا صدقہ ضرور اور لازمی دیں۔ یا فتح یا رضا کو 797 بار ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھیں، ورد کریں اور دعا کریں۔ لکی پتھر ہے آپ کا یاقوت، سرخ مرجان اور سرخ حقیق، اس کی انگوٹھی پہن لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جمنائے جوزہ، ہوائی برج ہے
صحت کے لحاظ سے اس ہفتے آپ کو چھوٹی موٹی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی، اس لیے آپ بہت خوش رہیں گے۔ اس کے باوجود آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کسی بھی لاپرواہی سے بچنا ہوگا، اور وقتاً فوقتاً صحت کے لیے آپ کو ورزش اور واک اور مراقبہ اور یہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ آپ خود کو تندرست اور توانا رکھ سکیں۔ زندگی میں صحیح طریقے سے سفر کرنے کے لیے ہمیں وقتاً فوقتاً پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ اپنی دولت جمع کرنے میں زیادہ کوشش نہیں کرتے، جو مستقبل قریب میں آپ کے لیے بہت زیادہ کام آنے گی۔ یہ ہفتہ آپ میں اپنے بنیادی طور پر صبر کی کافی کمی دیکھی جائے گی، غصہ آئے گا، رہش ہوں گی، اور اپنے شریک حیات کے ساتھ یا جوزہ اگر خاتون ہے تو وہ اپنے مرد کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی کر سکتی ہے۔ جوزہ کے لیے اس ہفتے اولاد کی طرف سے خوشخبری بھی مل سکتی ہے، نئی جاب، رشتہ، نئی تعلیمی ڈگری، نیا سفر اور نئی بچے کی پیدائش کی بھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ خاندان کے افراد، دوست اور آپ کو ایسے رویے سے پریشان ہو سکتی ہے جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ زحل کے نامے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ کے کام کی جگہ کچھ مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کو آپ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہی آپ کا خیر خواہ نکلے گا، لیکن آپ کو تمام منفی خیالات کو ایک طرف رکھنے اور ان کے ساتھ مثبت انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ طالب علم جو کچھ نیا سیکھ رہے ہیں ان کے لیے اچھے نتائج نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس ہفتے ان کی ذہنی صلاحیت میں بہتری آئے گی، اور اس کے علاوہ طلبہ اپنی صلاحیت سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے نقصان اور نتائج بھی بھگت سکتے ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں جمنائے کو ہمیشہ سے خوش نصیب رہا ہے کہ اس کے تمام معاملات بخوبی سر انجام ہو جاتے ہیں، کیونکہ جوزہ اپنے بڑوں بزرگوں کے ساتھ صلاح مشورے کے ساتھ آگے چلنے کا عادی ہوتا ہے۔ جوزہ کی ضد کی وجہ سے جو رشتے رکے ہوئے ہیں یا لڑائی جھگڑے کی باتیں سبب بن رہی ہیں جو رشتے کو کمزور کر رہی ہیں، کوشش کریں کہ ضد کو چھوڑ کر اس ہفتے بہتری کی طرف آئیں۔ جمعے کے دن پرندوں کو دانہ ڈالیں، سورۃ توبہ کی آخری آیت 33 بار پڑھ کر دعا کریں۔ لکی پتھر جو ہے سفید پکراج، در نجف، سفید موتی اور سفید مرجان ہے، اس کو آپ پہنیں، اس کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، پازیٹیو انرجی آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر فیل کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے جناب کینسر کی۔ راہو کے نامے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ صحت کے متعلق کئی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے ورزش، واک اور یوگا وغیرہ کو اپنی ایکسرسائز میں شامل کریں، اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں باقاعدگی سے ورزش کو کریں تاکہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر آپشن ثابت ہو سکے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ شراکت داری میں کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے آپ کا پارٹنر آپ کو دھوکہ دے کر آپ کے پیسے لے کر بھاگ سکتا ہے۔ بہت احتیاط کریں، لین دین میں بہت احتیاط کریں کہ اگر کسی بھی قسم کا لین دین کرتے وقت کاغذ کی کارروائی کو اچھی طرح چیک کریں۔ اس ہفتے آپ کے رویے کو دیکھ کر دوسرے لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ خاندانی محاذ پر زیادہ خوش نہیں ہیں، اور کاروباری محاذ پر بھی آپ کو کافی پریشر رہے گا۔ لین دین میں بہت احتیاط کریں اور سودا کرنے میں بھی بہت احتیاط کریں، جس سے آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ اپنی ذاتی زندگی میں ایسی بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے جس کی وجہ سے آپ اندر ہی اندر گھٹن محسوس کر رہے ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر عمل نہ کریں، سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں، اپنے ذہن سے اپنے کرنٹ سچویشن کو دیکھ کر فیصلے کریں۔ آپ کے اس رویے کی وجہ سے آپ کو اپنے کام کے شعبے میں دماغ لگانے میں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ زحل کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کیریئر کے لحاظ سے آپ کو کام مکمل کرتے وقت غیر ضروری تاخیر
ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی اصل وجہ آپ کی سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ آپ ہمیشہ عجلت میں اور اپنی چیزوں کو خراب کرنے کے خود ذمہ دار ہیں۔ کوئی بھی کام یا اسے بعد کے لیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کیونکہ تب بھی آپ میدان میں اپنے سینئرز کی حمایت اور تعریف حاصل کر سکیں گے جب آپ ان کی دی ہوئی چیزوں کو پر وقت کر سکیں۔ اس بار مسابقتی امتحانات میں کامیابی کے لیے آپ کو سخت محنت کرنا پڑے گی اور سازگار نتائج ملنے کے امکانات ہیں۔ دوسری طرف آپ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ اتراؤ چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کی محنت رنگ لائے گی اور آپ مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کاروباری معاملات میں اس ہفتے ڈیلز اور لین دین میں بہت احتیاط کریے گا، کیونکہ کینسر کا یہ والا مہینہ بہت اچھا رہے گا اور اس کی وجہ سے اس کے مالی معاملات اور ایک دم سے جو ہے چیزیں آپ کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ اپنے چڑچڑاپن، غصے اور غیر سنجیدگی کو ختم کرتے ہوئے سنجیدہ ہو کر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ رشتوں کے معاملے میں کینسر جو ہے غصے کو کم کرے اور جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جو شریک حیات اور گھر کے جو رشتے ہیں ان میں جو رکاوٹیں آپ سے اگر صلاح مشورہ لیا جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ پازیٹیو اس کا جواب دیں تاکہ آسانیاں پیدا ہوں۔ صدقہ آپ کے لیے کالے ماش کا صدقہ دیں، گوشت کا صدقہ دیں اور غریب کو کھانا کھلائیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت کریں صبح شام اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں نصیب کرے گا۔ لکی پتھر ہے آپ کا نیلم، زمرد، مرجان اور یاقوت۔ اس کی آپ انگوٹھی پہن لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے بہت پازیٹیو رزلٹ آئیں گے اور آپ کی رکی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے جناب لیو کی۔ آتشی برج ہے، اسد اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین رہے گا یہ ہفتہ لیو کے مشتری کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے صحت کے نقطہ نظر سے یہ ہفتہ اس کے لیے کسی بھی بڑے مسائل سے نپٹنے کے لیے آپ تیار رہیے گا۔ اس لیے اس اچھے وقت کا فائدہ اٹھانا ہے، آپ نے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ تازہ گفتگو کرنی ہے، کوئی چڑچڑاپن، کوئی تانا زنی، کوئی غلط بات نہیں کرنی، کیونکہ اس ہفتے سے آپ آسانی سے اپنی سٹرگلنگ کے نتیجے کی نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ آپ کی رکاوٹیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس ہفتے لیو جو ہے وہ اپنی کامیابی کی دہلیز کے اوپر پاؤں رکھتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت کے دوران آپ کو آپ کی ڈوبی ہوئی رقم، ادھار میں گئی ہوئی رقم، قرض میں گئی ہوئی رقم بھی مل سکتی ہے جو آپ نے دوسرے لوگوں کو دی تھی۔ کیتو کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ اپنے لیے پروجیکٹ پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے جو رقم کما سکتے ہیں اس وقت اس ہفتے آپ کو کوئی اچھی خبر ملے گی اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح اور جشن منا کر اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران شراب، نشاور چیزیں اور نشے کی حالت میں گھر آنا آپ کے گھر والوں کو پریشان کر سکتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، اپنے دائرے سے باہر نہیں جانا جس کی وجہ سے آپ کا امیج خراب نہ ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے گھر والوں کو شرمندگی ہو۔ ملازمت سے وابستہ افراد لیو اس ہفتے بہت سے عمودی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسی دھوکے باز غلطی کر بیٹھیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنے سینئر کی ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ تعلیم کے میدان میں آپ کی لیو کے لوگوں کو بے پناہ کامیابی ملے گی۔ آپ کو اس سال بھر کے محنت کا پھل ملے گا، کیونکہ سیاروں کی مہربانی آپ پر بہت ہو رہی ہے، امتحان میں کامیابیاں دلائے گی، لہذا آپ کو اس ہفتے بھر میں اچھے نتائج ملتے رہیں گے۔ رشتوں کے معاملے میں لیو جو ہے وہ بہت خوش نصیب برج ہے، اس کے ساتھ دوستی، اس کے ساتھ جتنے بھی رشتہ داریاں جڑی ہوئی ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، وہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح تمام چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن غصے اور چڑچڑے پن سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے آپ رشتے کی بات کو طے کریں اور آگے چلیں۔ صدقہ منگل اور جمعرات کو گوشت کا صدقہ دیں، سوجی اور چینی مکس کر کے پرندوں کو ڈالیں
اور پرندوں کو ڈالیں اور مچھلیوں کو دانہ ڈالیں. غریب کو کھانا کھلائیں. صبح شام سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور دعا کریں. یا حیو یا قیوم کا ورد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ضرور کریں سارا دن. لکی پتھر ہے آپ کا یاقوت مرجان پیلا پکراج. یہ اس کی انگوٹھی پہنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی رکاوٹیں، آپ پہ نظر بد اور دوسری نیگیٹو انرجی جو ہے وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوگی. اب ہم بات کریں گے جناب ورگو کی. ورگو سملا جو ایک خاکی برج ہے، کیتو کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کا ذائچہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ زیادہ چکنائی والی اور مسالے والی چیزوں سے پرہیز کریں. اس کی وجہ سے آپ کے معدے پر برے اثرات ہو سکتے ہیں. اس ہفتے آپ کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اس سے آپ کو اپنے موٹاپے کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی. اس ہفتے آپ کو ان رشتہ داروں اور دوستوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ بہت فائدہ اٹھا کر آپ کا پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو بٹرنگ کرتے ہیں، آپ کو چکنی چپٹی باتیں کر کے آپ کو ہائی جیک رکھتے ہیں، جس کی باتوں میں آ کے آپ اکثر نقصان کرتے رہتے ہیں. راہو 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اگر آپ کاروبار سے وابستہ ہیں اور آپ نے کوئی شراکت کی ہوئی ہے تو آپ کو ہفتے کے شروع میں سرمایہ کاری نہیں کرنی. مجموعی طور پر ہفتہ مالیاتی نقطہ نظر سے اوسطن رہے گا. اس ہفتے مالی حالات میں بہتری آنے والی ہے، لیکن خاندان کے کسی فرد کی صحت خراب ہونے کی بھی اطلاع مل سکتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ذہنی دباؤ میں بھی اضافہ ہوگا. اس ہفتے آپ کام کی جگہ پر اپنے ساتھ سابقہ تنازعات کو حل کر کے اپنے اعلیٰ افسران اور محتاطوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس سے نہ صرف آپ کا امیج کو فائدہ پہنچے گا بلکہ آپ ایسا کرنے سے پروموٹ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو اس کا مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اس دوران آئی ٹی انجینئرنگ وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنے والے ورگو طالب علم کم محنت کے بعد بھی اچھے نتائج حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اس دوران سیاروں کی جو پوزیشن کے مطابق آپ جو بھی امتحان دیں گے آپ کو اچھے نمبر حاصل کر کے اچھی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا. ورگو رشتوں کے حوالے سے خوش نصیب رہے گا. اس ہفتے رکاوٹیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور جو رشتے رکے ہوئے تھے اس کو آپ آگے چلائیں، انتظار نہ کریں، بات کو چلائیں اور اپنی کچھ چیزیں اور جو ٹرم آف کنڈیشنز ہیں ان کو تھوڑا سا سافٹ کریں. رشتے جب جڑ جاتے ہیں تو تمام چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، تو اس کو ضائع نہ کریں. ورگو صدقہ کالے چنے، کالے ماش اور گوشت کا صدقہ دیں. غریب کو کھانا کھلائیں. ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر 45 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ ورد کریں اور دعا کریں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. لکی پتھر ہے آپ کا زمرد، سفید پکھراج، نیلم. یہ آپ اس کی انگوٹھی پہن لیں. یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. آپ کو نظر بد سے بچائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی جو رکاوٹیں جو لوگوں حسد کرتے ہیں ان سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں جناب لبرا کی. لبرا ہوائی برج ہے، میزان اسے کہتے ہیں. زول کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ سمجھ جائیں گے کہ زندگی کا اصل سرمایہ تناؤ کو نظر انداز کرنا اور زندگی سے لطف اندوز ہونا ہے. ٹینشن، انزائٹی، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا اپنی خوشیوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے. ارد گرد کے لوگ اس ہفتے آپ اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو اپنا لیں گے کہ جس سے آپ کو خوشیاں ملیں گی. راہو 6 گھر میں ہونے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آپ گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کام کی جگہ پر بھی بہتر ماحول اور صحت کے اصول کے لیے اپنے دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے بہت سارے ایسے کام کریں گے جس سے آپ کو خوشی مل سکے. خاندان میں بھی مبارک پروگرام یا مختصر تقریبات منعقد ہو سکتی ہیں. خاندان میں، گھر میں، فیملی میں نئے مہمان کی آمد ہے جس سے آپ کو خوشی ہو سکتی ہے، جس پر آپ کو بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ ہو سکتا ہے.
اس کی وجہ سے آپ کی مالی حالات میں خرابی ہونے کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اپنی اوقات سے زیادہ پیسے ضائع نہ کریں، آپ کا ذہنی تناؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی زندگی میں خاندان کے افراد کو خاص اہمیت حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے آپ ان کی زندگی کے کئی اہم فیصلوں میں شامل ہوں گے اور لڑائی جھگڑے کو ختم کریں گے۔ آپ ان کو اچھے مشورے سے نوازیں۔ آپ میں سے کچھ خریداری کرنے والے زیورات یا گھریلو اشیاء یا الیکٹرانکس خریدنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ نقطہ نظر سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی اچھا لگتا ہے۔ اس نشان یعنی لبرا کے کاروباری افراد کے لیے بہت اچھے نتائج ہوں گے۔ کاروباری افراد کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہوگا اور اس کے لیے بہت اچھے نتائج ہوں گے، جس سے وہ مطمئن رہیں گے۔ اس دوران ان کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں، انہیں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے ضرورت سے زیادہ مطالعہ آپ کے ذہنی تناؤ کو بڑھا سکتا ہے اور آپ کی پریشانی بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ صورتحال میں وقتاً فوقتاً اور دیگر کھیلوں جیسی سرگرمیاں بھی انجام ہو سکتی ہیں۔ آپ خود کو دماغی طور پر مریض ہونے سے بچائیں، لوگوں میں گھلے ملیں اور ایک کونے میں بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ لبرا کے رشتوں کے معاملات میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن لبرا اپنی ضد کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اسے پسند ہی نہیں آتی۔ اس لیے لبرا خواتین کو یہ میں خاص طور پہ کہوں گا کہ وہ اگر آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے تو تھوڑی سی اپنی ضد اور چیزوں کو کم کر کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے اچھی خوشخبریاں ملیں گی۔ صدقہ جو ہے وہ گوشت کا صدقہ دیں۔ سوجی چینی مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں اور ایک مٹھی فجر کے وقت آپ نے کیڑے مکوڑوں کو ڈالنی ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا علیم 230 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ لکی پتھر ہے، ڈائمنڈ ہے، در نجف ہے، سفید عقیق اور سفید مرجان، اس کی انگوٹھی پہنیں۔ یہ آپ کو بہت پازیٹیو رزلٹ دیں گے، آپ کی نیگیٹیو انرجی کو ختم کریں گے، آپ کی نحوست کو، آپ کی نظر بد کو ختم کریں گے، جس سے آپ کو بہت مالی فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب اسکارپیو کی۔ اسکارپیو جو ہے یہ پانی کا برج ہے، عقرب اس کو کہتے ہیں۔ زحل کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ چہرے اور گلے سے جڑے مسائل سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو موسمی اثرات، نزلہ، زکام، کھانسی ہے، جو آپ پچھلے 10-15 دنوں سے اس میں پھنسے ہوئے، اس میں سے باہر آ جائیں گے۔ لہذا کھانا کھانے میں ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں اور پھل کھانے میں بھی احتیاط کریں۔ آنکھوں سے متعلق مسائل سے بچنے کے لیے آپ بہت زیادہ پانی پی سکتے ہیں۔ مشتری کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے بہت سے مقامی لوگ اپنی شریک حیات پر پیسہ خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے ان کے ساتھ خوبصورت سفر پر جانے کا منصوبہ بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو تعلیمی معاملات میں نئے ایڈیشن میں، یعنی کہ نئی کلاسز میں اور نئی ترقی بھی مل سکتی ہے۔ آپ اس خوشی کو اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تاہم زیادہ پیسہ خرچ کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے خاندان میں کسی کے منتقل ہونے کے امکان ہیں یا اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنی رہائش گاہ کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہرگز نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ وقت گزارنے اور اہم چیزوں اور تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے آپ اپنے متحد کام کرنے والے ساتھیوں سے ناخوشی محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ وہ توقع کے مطابق کام نہیں کریں گے۔ تاہم اس وجہ سے آپ ان پر چیخنے یا غصہ کرنے میں بھی نظر آئیں گے، لیکن آپ ایسا کرنے سے بچیں اور پرہیز کریں۔
آپ کو صحیح حکمت عملی کے مطابق ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ امکان ہے کہ اس اسکارپیو کے طلبہ کے لیے ہفتہ کامیاب ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اس دوران آپ کا حوصلہ بھی بڑھے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو ذہنی تناؤ سے دور رہنے اور مثبت خیالات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسکارپیو کاروباری حضرات کے لیے بہت احتیاط والا ہفتہ ہے، جس میں وہ اپنے فیصلے کرتے ہوئے، اپنی ڈیلز بناتے ہوئے بہت احتیاط کریں، کیونکہ یہاں سے اب آپ کا ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے لائف کا اسکارپیو کے لیے، تاکہ وہ بہت احتیاط سے آگے چلنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت کامیابیاں ملیں گی۔ اسکارپیو کے جو رشتوں کی بات ہے وہ بہت خوش آئین ہیں، جس کی وجہ سے ان کے معاملات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، رشتوں کی آمد ہے، اور رشتے سر چڑھتے ہوئے یعنی کہ مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صدقہ گوشت کا دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، سوجی اور چینی مکس کر کے کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، اپنی نظر ضرور اتاریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 333 بار اول آخر درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ لکی پتھر جو ہے نیلم جمری، یاقوت اور مرجان، یہ اسکارپیو پہنے، اس کی انگوٹھی پہنے، اس سے اس کو بہت پازیٹیو انرجی ملے گی اور اس کی نیگیٹو انرجی رکے گی، جس کی وجہ سے اس کو بہت کامیابی حاصل ہوگی، مالی فائدہ بھی ہوگا اور دنیاوی فائدہ بھی ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے جناب سیگیٹیریس کی۔ آتشی برج ہے، کوس اسے کہتے ہیں۔ کیتو کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی ذہنی حالت بہت بہتر رہے گی، کیونکہ آپ خود کو برقرار رکھ سکیں گے۔ جو پچھلے 2 ہفتوں سے آپ کو ایک ذہنی ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی اور ایک عجیب سی کیفیت میں تھے، الحمدللہ اس ہفتے آپ کافی بہتر ہو جائیں گے۔ اس دوران ہر قسم کے تناؤ سے دور رہیں۔ اگرچہ موسم کی تبدیلی کے دوران آپ کو معمولی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس وقت آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ دوسری چیزیں خریدنے سے پہلے آپ کو اپنے موجودہ چیزوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ وہی چیز خرید سکتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اس تشویش میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جلد بازی میں اشیاء نہ خریدیں، چیزیں نہ خریدیں۔ اس ہفتے آپ کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آپ اپنے گھر اور خاندان کے ماحول کو پریشان کر سکتے ہیں، لہذا آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں اور اپنے گھر اور خاندان کے ماحول کو خوشگوار بنائیں۔ اس کے علاوہ ایک شاندار شام یا فیملی کے لوگ اکٹھے ہونے کا بھی کچھ ایسے انڈیکیٹرز ملتے ہیں جس سے آپ اکٹھے اپنے گھر میں کوئی تقریب بھی رکھ سکتے ہیں۔ زحل کے 3 گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ وقت آپ کے کیریئر میں ترقی کا باعث بنے گا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور نہ ہی جلد بازی میں کوئی فیصلہ کریں۔ کامیابی کو اپنے سر پر چڑھنے نہ دیں۔ اس ہفتے اپنے ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کریں اور اپنی کامیابی پر نظر نہ رکھیں بلکہ کام پر نظر رکھیں۔ اس ہفتے آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں تو بھی سازگار نتائج ملنے کے امکانات ہیں، لہذا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے تمام دستاویزات تیار رکھیں اور تمام ضروری فارم بر وقت پر کریں، اور اپنی تمام لیگل ڈاکومنٹس اور جو آپ کے کیسز کے معاملات چل رہے ہیں سیگیٹیریس کے، ان کو کوشش کریں کہ بر وقت مکمل کریں اور اپنے وکیل سے صلاح مشورہ کریں۔ صدقہ میں آپ منگل کے دن گوشت کا صدقہ دیں اور دال مسور کا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں، یا اللہ یا متعالو یا کریموں کا 100 بار ورد کریں، اول آخر درود شریف کے ساتھ دعا کریں۔ لکی پتھر آپ کا پیلا، پکراج، مرجان، زرد عقیق اور یاقوت ہے، اس کو آپ پہنیں، اس کے آپ کو ایک پازیٹیو انرجی ملے گی، مالی فائدہ ہوگا، بیماریوں سے بچیں گے اور آپ کو نیگیٹو انرجی سے بھی بچا کے رکھیں گے۔
اب ہم بات کریں گے جناب کیپریکون کی. کیپریکون خاکی برج ہے جسے جدی کہتے ہیں. کیتھو کے نامے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے بہت سے اہم فیصلے کرنے ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو تناؤ کا شکار کرنا پڑ سکتا ہے. ذہنی پریشر بڑھ سکتا ہے، ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے اور بے چینی. ایسی صورتحال میں اپنے ذہن اور سوچ پر قابو رکھیں، اور اگر آپ کو فیصلہ لینے میں پریشانی کا سامنا ہے تو آپ کسی ایسے شخص سے مدد لیں جو آپ سے بڑا ہو، آپ کا بزرگ ہو اور تجربے کار ہو. وہ آپ کو اس سے مشورہ لیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. زول کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی لحاظ سے اس ہفتے آپ کو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے لیے کسی بھی پرانی سرمایہ کاری سے پیسہ کمانا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن آپ زیادہ نفع کے چکر میں نقصان نہ کر بیٹھیں. لوگوں کی باتوں میں آ کے غلط ڈیل اور غلط کمٹمنٹ نہ کریں، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. مالی لحاظ سے اس ہفتے آپ کو ہر قدم پر سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا، کیونکہ آپ کے لیے بھی پرانی سرمایہ کاری سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ دوسروں کے غیر ضروری مطالبات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ کھو بھی سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو مستقبل میں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. لہذا اس وقت دوسروں کو نہ بتانا سیکھیں، یعنی اپنی بات شیئر نہ کریں، اپنی چیزوں کو، اپنی پلاننگ کو چھپا کے رکھیں. خاندان کے ارکان کے ساتھ آپ اس ہفتے کچھ آرام دہ لمحات گزار سکیں گے. اس دوران آپ کو اپنے والدین سے، پرانے جاننے والوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے اور نئی باتیں کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے. اس ہفتے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ساتھی بہت سے اہم امور پر آپ کے کام کرنے کے انداز سے ناخوش ہوں گے، لیکن چونکہ آپ اپنے خیالات کو ظاہر نہیں کریں گے، اس لیے آپ اسے بہتر کرنے میں زیادہ اچھا سوچ کر اس کے اچھے نتائج پیش کریں. ایسی صورتحال میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی توقع کے مطابق نتائج حاصل نہیں ہو رہے تو آپ اپنے منصوبوں کا دوبارہ تجزیہ کریں. آپ کے لیے بہتر رہے گا کہ آپ ضرورت کے مطابق اصلاح کریں. یہ ہفتہ ان طالب علموں کے لیے بہت کم توانائی بخش رہے گا جو ہمیشہ اپنی توانائی بخش طبیعت کے لیے جانے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا ذہن تعلیم میں نہیں لگے گا، سستی چھائی رہے گی. کیپریکون کے رشتوں کے معاملات بھی بہتر ہوں گے. جو رکاوٹیں تھیں، ایک سلسلہ رکا ہوا تھا، وہ انشاءاللہ اس ہفتے چل پڑے گا. رشتوں کے معاملات چل پڑیں گے. اپنی خواہشات کو کم کرتے ہوئے، اپنی ڈیمانڈ کو کم کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں. غصہ سے رشتے کو نہ توڑیں، بات کو اچھی طرح سوچ سمجھ لیں. سنی سنائی باتوں کی وجہ سے غصہ کر کے اپنے گھر کا ماحول خراب نہ کریں، جس کی وجہ سے آپ کے رشتے کمزور ہوں. صدقہ دال ماش اور گوشت کا صدقہ دیں، غریب کو کھانا کھلائیں. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم کا ورد کریں 11 بار. لکی پتھر ہے یاقوت، پیلا پکراج اور حقیق، اس کی انگوٹھی پہنیں. اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، مالی فائدہ ہوگا، مالی رکاوٹیں ختم ہوں گی اور دنیا میں آپ کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اب ہم بات کریں گے جناب ایکویریس کی. ایکویریس ہوا کا برج ہے، دلو اس کو کہتے ہیں. یہ ہفتہ ان خوش قسمت ایکویریس لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے. اس لیے اس دوران آپ نے جو بھی کہا سوچ سمجھ کر بولنا ہے، کیونکہ تھوڑی سی بحث پورے دن میں آپ کو ملیا میٹ کر سکتی ہے اور ایک بڑا تنازع بھی بنا سکتی ہے. یہ آپ کو ذہنی دباؤ کا شکار بھی بنا سکتی ہے. اس ہفتے کسی بھی آبائی جائیداد کی خرید و فروخت سے آپ خاطر خواہ رقم کما سکیں گے. تاہم ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی نفع بخش سودا کرنے سے پہلے اسے نامعلوم لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یا انہیں اس کے بارے میں بتانا آپ کے امکانات کو خراب کر سکتا ہے. جائیداد کی فروخت کے بعد اپنے بہن بھائیوں میں حصے کی برابری پر آپ کا ایک تنازع بھی بن سکتا ہے، جس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ حل کرنا ہے. لہٰذا اب ایسا کچھ کرنے سے گریز کریں جو آپ کی امکانات کو خراب کر سکے. مشتری کے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے خاندانی زندگی کی بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کی
ایکویریس کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے کھانے کے لیے بہت سے اچھے پکوان بھی ہوں گے، مالی معاملات بہت اس ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو انتخابات کرنے اور چیزوں کے انتخاب میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے خاندانی کاروبار سے وابستگی مقامی لوگوں کو اپنے بزرگوں کا بھرپور تعاون ملے گا، جس کی وجہ سے آپ بہت سے نئے گاہک، نئے ذرائع اور نئی چیزیں قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ ان کو سمجھنے کے لیے کسی بزرگ یا اپنے اساتذہ سے ضرور مدد لیں۔ مدد لینے میں کوئی بھی آپ نے ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، تاہم آپ کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان سے مدد لینے کی ضرورت ہوگی۔ بصورت دیگر آپ آنے والے کسی بھی وقت میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تعلیمی معاملات میں طالب علموں کے لیے امتحان پاس کرنے میں مشکلات سامنے ہو سکتی ہے۔ ایکویریس کو اپنی تعلیم کی طرف پورا فوکس ہونا چاہیے اور اپنی اکیڈمی اور سبق کو بہت اچھی طرح ٹائم دینا چاہیے۔ فضول چیزیں یعنی موبائل، لیپ ٹاپ اور نشہ آور چیزوں سے دور رہ کر اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایکویریس کے رشتوں کے معاملات میں جو سنگل ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، اور ان کے رشتے بھی طے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اچانک رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اور ان میں سے جو بہتر ہوگا اس کو آپ سلیکٹ کریں، اور بات اگر خود نہیں پسند کر سکتے تو اپنے بزرگوں کو انوالو کریں اور اس معاملے کو ختم کریں۔ صدقے میں دالیں چاول مکس کر کے پرندوں کو ڈالیں اور گوشت کا صدقہ دیں۔ یا اللہ یا رحمان یا فتح 110 بار ورد کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ لکی پتھر مرجان، فیروزہ، نیلم، یاقوت، اس کی آپ انگوٹھی پہنیں، آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہوں گی، آپ کو مالی فائدہ بہت ہوگا۔ جو لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے وہ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، آپ کے لیے اچھی راہیں کھلیں گی۔ آپ یہ پتھر ضرور پہنیں۔ اب ہم بات کریں گے جناب پائسس کی۔ پائسس آبی سٹار ہے، برج ہے، ہوت اس کو کہتے ہیں، اور اس ہفتے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی صحت اچھی ہے، تو آپ زندگی کے ہر پہلو سے لطف اندوز ہوں گے، آپ کو اچھی خوشخبریاں ملیں گی۔ اس عرصے کے دوران زیادہ تر لوگ اس آن لائن کی پیروی کرتے رہیں گے اور آپ کی بری عادات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس ہفتے اچانک آپ کو بہت زیادہ اچھی خبریں ملنے کی وجہ سے آپ کا دماغ بھی خراب ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ خوشی سے جلد بازی میں غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو کسی بڑے سرمایہ کاری میں سرمایہ لگانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ راہو کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس وقت آپ کو خاص طور پہ مشورہ یا ہدایت دیتا ہوں کہ جلد بازی میں کوئی سرمایہ کاری نہ کریں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اگر آپ تمام ممکنہ خطرات کا جائزہ نہیں لیتے تو مستقبل میں آپ کو خطرات کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے والدین کی صحت میں بہتری کے امکانات ہیں اور اس سے آپ کو کچھ ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے ارد گرد کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اس وقت آپ کو پریشان کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ وقت پر دفتر سے نکل جائیں اور کسی کو اطلاع ضرور دے کر نکلیں تاکہ آپ کے سیکیورٹی کا بندوبست مضبوط رہے، اور اس سے آپ کو کچھ ذہنی مسائل سے نجات بھی مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ وقت پر دفتر پر جائیں اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی بھی کوشش کریں۔ اس ہفتے آپ کو کام کے میدان میں بہت سے نئے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ اپنے طریقوں میں سفارتکاری کو نہیں ڈالتے تو آپ کام کی جگہ کسی دوسرے کی سازش میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے خود کو سمارٹ بنائیں اور ہر صورتحال کو پہلے سے جاننے کی کوشش کریں اور خود جانیں، بیچ میں وکیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم سے متعلق معاملات کے لیے اس ہفتے کا دورانیہ اوسطاً کم رہے گا، کیونکہ اس وقت کے دوران آپ کو اپنے کورسز کے متعلق مشق کرنے میں کافی دشواری کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو پڑھائی میں توجہ زیادہ بڑھانی ہوگی۔
اور آپ کو مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ پائسس اپنی بیماری سے وری نہ ہو، صحت کے زون میں داخل ہو چکا ہے، اس کی مینٹلی ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کو سمندر پار سے بھی کوئی خوشخبری مل سکتی ہے اچانک۔ یہ بڑی اہم خبر ہے۔ پائسس کے رشتوں کی بات جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں، رشتوں کے معاملات کو پائسس خود چلانے کی جو کوشش کر رہا ہے، اس میں اپنے گھر والوں کو اور بزرگوں کو انوالو کرے تاکہ معاملات آسان ہو۔ صدقہ سوجی اور چینی مکس کر کے کیڑوں کو ڈالیں، غریب کو کھانا کھلائیں، یا اللہ یا رافع یا غنی 222 بار پڑھ کر دعا کریں، اور ہر نماز کے بعد اس کا ورد ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ لکی پتھر ہے مرجان، فیروزہ، یاقوت، پیلا پکراج اور نیلم، یہ اس کی انگوٹھی پہنیں۔ خاص طور پہ پیلے پکراج کی آپ انگوٹھی پہن کے رکھیں، جس سے آپ کے اوپر سے نیگیٹو انرجی ختم ہوگی۔ اگر نظر بد کے اثرات ختم ہوں گے اور آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی رکاوٹیں بھی ختم ہوں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ نئی ویڈیو نئے ہفتے کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔